اور ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 17۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے یہ بات آدم اور حوا سے کہی تھی کہ باغ کے اندر جتنے درخت لگے ہیں تو ان سب کا پھل کھا سکتے، تم ان سب کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت اس باغ کے بیچ میں ہے، نیک و بد کی پہچان کا درخت، اس درخت کا پھل کبھی نہیں کھانا۔ جس روز تو نے اس کا پھل کھایا تو مر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا لیکن وہ مرے نہیں۔ اصل میں موت کا مطلب ہے جدائی، اور خدا کے اس حکم کی نافرمانی کرنا، خدا کے اس حکم کو توڑنا، خدا کے اس حکم کو رد کرنا، خدا کے اس حکم کو کراس کرنا آدم اور حوا کے لیے روحانی موت کا باعث بنا۔ پہلی موت جو ہے وہ ہے روحانی موت۔ موت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے جدائی، جدا ہو جانا۔ انسان خدا سے جدا ہو گیا، انسان خدا کی حضوری میں تھا، انسان خدا کی رفاقت میں تھا، انسان خدا کی برکات سے گھرا ہوا تھا، کیونکہ جس باغ کے اندر خدا نے آدم کو رکھا ہوا تھا وہ برکات سے مالا مال تھا، ہر طرح کا پھل تھا اس کے اندر، جو کچھ بھی آدم کو جینے کے لیے چاہیے تھا وہ سب کچھ اس باغ کے اندر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ خدا آدم کو بناتا، خدا نے آدم کی ضرورت کی تمام چیزیں اس باغ میں لگا دی تھی۔ سو آدم ان برکات سے بھی دور ہو گیا، جسمانی آدم جو ہے روحانی برکات سے بھی دور ہو گیا اور اس باغ سے نکال دیا گیا۔ خدا سے دوری کا تجربہ آدم کو کرنا پڑا ہے کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو توڑ دیا تھا۔ اور یہ کسی بھی انسان کے لیے جو اس زمین پر پیدا ہوتا ہے، سب سے تکلیف دہ بات ہی یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہے۔ ہر انسان جو اس زمین پہ پیدا ہوتا ہے اس پہ سزا کا حکم ہو چکا ہوا ہے، اس پہ موت کا حکم ہو چکا ہوا ہے۔ سو آدم بظاہر تو زندہ ہے لیکن روحانی طور پر وہ خدا سے جدا ہو گیا ہے، وہ خدا سے دور چلا گیا ہے۔ خدا سے جب کوئی بندہ دور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے ہے وہ سب سے محروم ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موت نہیں بنائی، موت خدا کے پلان کا حصہ نہیں تھی۔ خدا نے باغ بنایا تھا، باغ کے اندر درخت لگائے تھے، پھل لگایا تھا، اور سب سے بڑی بات خدا نے اس درخت کے اندر زندگی کا درخت لگایا تھا۔ اور جیسے ہی آدم نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لیا ہے، آدم کو اس باغ سے اس لیے نکال دیا گیا تاکہ وہ زندگی کے درخت کا پھل نہ کھا سکے، وہ زندگی سے دور ہو گیا۔ سو موت جو تھی یہ خدا کے پلان کا حصہ نہیں تھی، لیکن خدا کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ انسان خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا تھا، خدا کے جلال سے نکال دیا گیا تھا، خدا کی خوشی سے نکال دیا گیا تھا، خدا کی برکات سے نکال دیا گیا تھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے بچے آپس میں جھگڑا بھی کیا ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل و غارت آ گئی، حسد آ گئی، اور پھر خدا نے کہا کہ زمین جو ہے اونٹ کٹارے ہوگے گی، یعنی زمین جھاڑیاں پیدا کرے گی، تجھے اس زمین کا پھل کھانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی، سخت مشقت کرنی پڑے گی۔ یعنی انسان کی تکلیفوں کا آغاز ہم دیکھتے ہیں یہیں سے ہی ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس کی خدا سے دوری ہو جاتی ہے۔ مسائل آ رہے ہیں، فیملی کے اندر مسائل شروع ہو گئے ہیں آدم کی، اس کو سخت مشقت کرنی پڑ رہی ہے، سخت تکلیف کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور بیماریاں، خدا نے ابتدا میں کہیں پہ بیماری نہیں بنائی، بیماریاں آ گئی ہیں، اور بیماریاں جو ہیں وہ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ کورونا کو دیکھ لیں، کینسر ہے، ایڈز ہے، اور کئی بیماریاں ہیں، ٹی بی ہے، ٹی بی بھی حد سے زیادہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو موت کی طرف لے جاتی ہے۔ سو خدا سے دوری جو ہے یہ موت کا سبب بنتی ہے، اور آدم خدا کی روحانی برکات سے بھی نکال دیا گیا، محروم ہو گیا ہوا ہے، اور خدا اس سے ٹھنڈے وقت میں ملنے آتا ہے۔ خدا آدم جو اس رفاقت سے بھی دور چلا گیا۔ اصل میں انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ روحانی طور پر کیونکہ خدا سے دور ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر مسائل کی بھرمار ہے، کیونکہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، آدم اس ماحول میں نہیں تھا۔ آدم کو خدا نے جس ماحول میں رکھا تھا وہ باغ عدن کا ماحول تھا، اس میں اطمینان تھا، اس میں خوشی تھی، اس میں جلال تھا۔ لیکن جب آدم اس باغ سے نکال دیا گیا، اس ماحول سے نکال دیا گیا، اور جس ماحول میں گناہ کے بعد، خدا کے حکم کو توڑنے کے بعد آدم گیا ہے، وہ ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے، وہ پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ اور ہر آج زمین پہ پیدا ہونے والا جو انسان ہے اسی ماحول میں سانس لیتا ہے۔ ہم نے ابھی زبور میں گایا، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، یعنی جس ماحول میں ہم پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک زوال پذیر ماحول ہے، زوال پذیر زمین ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اسی لیے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ کئی بار لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھی میری زندگی میں اتنے مسائل کیوں ہیں،
مسائل ہر بندے کی زندگی کے اندر ہیں. جو خدا سے دور ہے اس کی زندگی کے اندر بھی مسائل ہیں, جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے اس کی زندگی میں بھی مسائل ہیں. بیماریاں دونوں کی زندگی کے اندر ہیں, اور ایون کہ موت بھی, ہر بندے کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور موت ایک ایسا بھید ہے جس کو کوئی سلجھا نہیں سکا. ہر بندے کو اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, کبھی موت آئے گی. کیونکہ روحانی طور پر ہی ہم ایک ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں جس کا خدا سے تعلق نہیں ہے, جو خدا سے دور ہے. تو ہم اسی لیے جسمانی طور پر بھی ہم ایک ایسے ماحول کے اندر ہیں جس کے اندر ٹینشن اور پریشر موجود ہے. اور لوگ سوچتے ہیں کہ یار شاید اس ٹینشن پر, اس پریشانی پر ہم غالب آ جائیں گے. لوگوں نے کیا سوچا, لوگ سوچتے ہیں یار شاید لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ہم خاندانوں کے اندر بھی امن قائم کر سکتے ہیں, گھرانوں کے اندر بھی, سوسائٹیز کے اندر بھی, ملکوں کے اندر بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود امن قائم نہیں ہو رہا. سائنس نے آج بڑی ترقی کر لی. امریکہ سوچتا ہے کہ اسلحے کے زور پہ میں دنیا میں امن قائم کر سکتا ہوں, لیکن جنگ سے کیا ہوتا ہے, اور زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور زیادہ بندے مرتے ہیں, زیادہ زخمی ہوتے ہیں, تو نقصان تو بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جو مسائل ہماری زمین پر ہیں, اور شخصی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ, جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ مسائل کا شکار ہے. ہم تھوڑے دن پہلے کسی کے گھر میں دعا کر رہے تھے, میں اور بھائی راشد, تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, 7-8 ماہ بعد اس بیٹی کے ہسبینڈ کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. ان کی چھوٹی بیٹی کا انہوں نے رشتہ کیا ہوا تھا, اس کی شادی کے دن رکھ رہے تھے, اس کے مگیتر کی ڈیتھ ہو گئی. پریشانیاں اس ماحول میں موجود ہیں. ہم پریشانیوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم روحانی طور پر خدا سے جدا ہو گئے ہیں. اپنے مسائل کا حل کی طرف جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا روحانی طور پر خدا سے رشتہ بحال ہو جائے. تو یسوع نے کہا تھا کہ جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. یسوع سے یہ روحانی زندگی کی بات کر رہے ہیں. وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. مطلب یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا کا خدا کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے. روحانی طور پر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ اس وقت جڑتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں. جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں, اور اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند تو نے میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے, تو نے اس جدائی کو دور کرنے کے لیے جو خدا کے اور میرے بیچ میں تھی, تو نے اپنا خون بہایا ہے, تو ہمارا خدا کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے. اور جیسے ہی ہمارا تعلق خدا کے ساتھ جڑتا ہے, اس وقت ہمارے لیے ایک جینے کی نئی امید پیدا ہوتی ہے. اس وقت ہمارے لیے زندگی کا ایک نیا مقصد ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مسائل ہمارے ختم نہیں ہوتے, لیکن مسائل میں جینے کی قوت ہمیں مل جاتی ہے. مسائل ہمارے ختم نہیں ہوتے, لیکن ان مسائل میں جینے کی قوت ہمیں مل جاتی ہے. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے باجی سے بات کر رہا تھا کہ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ مسائل نہ آئیں, خدا مسائل سے بچا کے بھی رکھتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ خدا ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ مسائل ہماری زندگی پہ آ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. خدا مسائل کو, دکھوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو ہم سے دور بھی رکھتا ہے, لیکن کئی بار خدا ان کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے, ہمیں آگ میں گرنے دیتا ہے, تاکہ آگ کے اندر رکھ کر ہمیں اور لوگوں کو یہ بتا دے کہ دیکھ لے یہ آگ میں گئے تھے لیکن جلے نہیں. یہ خدا کی قدرت ہے. تو یسوع کی موت ہمارے لیے یہی کام کرتی ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, ہم جسمانی طور پر مر جاتے ہیں, لیکن روحانی طور پر ہم زندہ رہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے مریں گے, بات یہ ہے کہ ہم مر کے جائیں گے کہاں. بات یہ ہے, جانا تو ہر بندے نے ہے. وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ راست باز پر اور شریر پر ایک ہی طرح کا حادثہ گزرتا ہے. لوگ حادثوں میں مر جاتے ہیں, خادم بھی مر جاتے ہیں, غیر ایماندار بھی مر جاتے ہیں. لو حادثہ جو ہے وہ ہر ایک بندے پہ گزرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس جسم میں سے نکلنے کے بعد, اس جسم کے ختم ہو جانے کے بعد پھر ہماری روح کس جگہ پر جائے گی. وہ کہانی جو لازر غریب کی تھی, اس میں اس کا بدن تو مر گیا تھا, وہ بدنی طور پر تو مر گیا تھا, لیکن اس کی روح جو تھی, اس نے دیکھا امیر آدمی نے کہ لازر جو ہے ابراہم کی گود میں ہے اور میں جو عذاب میں. تو ہماری روح کہاں جائے گی, سوال تو یہ ہے. تو اس بندے کی روح خدا کے اطمینان میں جائے گی جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. وہاں پہ ابراہم نے اس امیر آدمی سے کہا تھا کہ تیرے اور اس کے بیچ میں ایک گڑھا ہے, یعنی نہ کوئی بندہ ادھر سے ادھر جا سکتا, نہ ادھر والا ادھر آ سکتا. ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہونا چاہیے. ہم نے اپنی زندگی یسوع کو دینی ہے. یسوع سے کہنا ہے کہ خدا میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں تاکہ میری روح جو ہے وہ عذاب میں نہ جائے, میری روح تیرے جلال میں داخل ہو. کیونکہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, ہمارے ارد گرد یہ سوچ موجود ہے کہ بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے, اس نے تو کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا, کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوتا, وہ تو جنت میں ہی جائے گا. لیکن بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی گناہ نہیں ہے تو ہمارے اندر آدم کا گناہ موجود ہے. ہم نے آدم کے گناہ کا حساب دینا, وہ ہمارے اندر موجود ہے. تو اس گناہ کی وجہ سے ہی ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے.
جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق خدا سے ٹوٹا ہوا ہے, لیکن اس تعلق کو یسوع کی صلیب بحال کر, ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اس وقت جڑ جاتا ہے جو ہم یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں, تو ہمارا روحانی تعلق خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے. لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہمیں روحانی طور پر ایک ایسی چھاپ مل جاتی ہے, ایک ایسی مہر ہمارے پر لگا دی جاتی ہے نجات کی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. ہم راہ میں جا بھی رہے ہو نا, رائنہارڈ بونکی ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں نا, وہ راستے میں سے اگر گزر بھی رہے ہیں نا, تو ابلیس اپنی چھوٹی بدروؤں کو بتاتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا, ان پہ یسوع کے خون کی چھاپ لگی ہوئی ہے. روحانی طور پر اس دن ہماری ایک پہچان بن جاتی ہے. ہم دیکھنے میں تو جسمانی طور پر عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن روحانی طور پر ابلیس اور خدا ہمیں جانتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں, ابلیس بھی جانتا ہے کہ نہیں بھائی ان کا روحانی تعلق خدا کے ساتھ ہے, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. سو ہمارا روحانی تعلق خدا کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. اور دوسری طرح کی موت ہے جسمانی موت, جو جسم میں ہم مر جاتے ہیں. اور یہ موت جو ہے یہ روحانی موت کا پھل ہے, روحانی موت کا نتیجہ ہے. جسمانی موت جو ہے یہ روحانی موت کا پھل ہے. مطلب اگر آدم روحانی طور پر خدا سے جدا نہ ہوتا تو کبھی بھی انسان نے جسمانی طور پر نہیں مرنا تھا. سو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ موت خدا کے پلان کا حصہ نہیں تھی. ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی ہم اس کی زندگی کے لیے, اس کے بچاؤ کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے ہیں. حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں کہ یار بچے کو نمونیا نہ ہو جائے, اس کو پولیو نہ ہو جائے, اور طرح کے حفاظتی ٹیکے اس بچے کو لگتے ہیں تاکہ اس کو بیماریوں سے بچایا جائے, کیونکہ بچہ نازک ہے, اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو موت کے ساتھ ہماری جنگ چلتی رہتی ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یار ہمارا زمین پر جو وقت ہے وہ عارضی ہے, تو پھر ہم اپنی زندگی کے لیے پلاننگ بھی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے فیصلے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ یار ٹھیک ہے چلن ڈیا کام, تو پھر ہم کہتے ہیں یار ضرورت ہی کی روز روٹی کھا رہے ہیں, سو جانے ہیں, کھان نو ملتا ہے, پین نو ملتا ہے, سانو کی ضرورت ہے ٹینشن نہ لینا. ہمارا جو وقت ہے اس زمین پر عارضی ہے. روحانی موت تو ریکور ہو گئی ہے, لیکن ہم نے اس جسمانی موت میں سے گزرنا ہے. سیموئل کی کتاب کے اندر لکھا ہے, سیموئل کی کتاب کے 20 باب کی 3 آیت کے اندر, کہ مجھ میں اور موت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ میں یہاں سے سیڑھیاں اتروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, ہو سکتا ہے میرا پاؤں سلپ ہو جائے اور میں مر جاؤں, کسی کو نہیں پتا. موت میں اور مجھ میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے, اس لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے مختلف بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لیا, وینٹیلیٹرز آ گئے ہیں. اس سے انسانی زندگی بڑھ تو گئی ہے, لیکن پھر بھی انسان کی زندگی کے آخر میں موت ہی کھڑی ہوئی ہے. سو موت میں سے ہم نے گزرنا ہے, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس موت میں سے گزرنے کے لیے تیاری کی ہوئی ہے؟ ہم نے اپنے فیملی کے بارے میں سوچنا ہے, فیملی کے بارے میں پلان کرنا ہے, والدین کے بارے میں سوچنا ہے, اپنی لائف کے بارے میں سوچنا ہے کہ یار ہماری زندگی ہمیں کس جگہ پر لے کر جا رہی ہے. یہ سوچنا بہت ضروری ہے. کئی بار ہم اپنی زندگی جو ہے بغیر پلاننگ کے ہی گزار دیتے ہیں. ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے گزرن ڈی ہے, ساڈے ماں پیو دی بھی زندگی لنگ سی, ساڈی بھی لنگ جائے گی. ہم اسی طرح کی سوچ کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن ہم نے زندگی کے بارے میں سوچنا ضرور ہے, زندگی کے بارے میں پلان کرنا ہے, بچوں کے بارے میں پلان کرنا ہے. کیونکہ جب ہمارے پاس پلان ہوتا ہے پھر ہی ہم آگے بڑھ پاتے ہیں. جب ہمارے پاس پلان نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس طرف جانا ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے تو میں گھر ہی جاؤں گا, راستہ کوئی بھی اختیار کروں, جانا میں نے گھر ہی ہے. لیکن جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں جتنے مرضی منہ چوک کے لگا جاؤں گا. اس زمینی زندگی کو گزارنے کے لیے زندگی کے بارے میں ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے, ایک زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. کیونکہ یہ زندگی محدود ہے. خدا نے کہا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری حمد کریں, تاکہ یہ میری ستائش کریں. یہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. سو مسیح پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں, مسیح کو جب اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں, تو ضروری بات یہ ہے کہ اب ہم خدا کی پرستش کریں, خدا کی عبادت کریں. خدا یہ سب کچھ ہم سے زبردستی بھی کروا سکتا ہے, لیکن خدا نے ہمیں اپنی آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے, اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں. یہ خدا چاہتا ہے. ہماری زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا, لیکن خدا ہماری لائف کو پلان بخشتا ہے. جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں, بائبل مقدس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں, تو خدا ہماری زندگی کو ٹیون کرتا ہے, ہماری لائف کو مینج کرتا ہے. ہماری لائف کے اندر مینجمنٹ آ جاتی ہے. ہم اپنے کام وقت پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم حالات کو, وقت کو, ماحول کو, بچوں کے بارے میں,
اچھے طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں اچھے طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا یہ ہمیں آ جاتا ہے. اپنے باس کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا، یہ سب کچھ ہمیں اس وقت آ جاتا ہے. اور یہ چیز روحانی ترقی کا حصہ ہے. روحانی ترقی یہ تو ہے کہ ہمیں کلام کی سمجھ آئے، ہمیں کلام یاد رہے، ہم روح میں ترقی کریں، ہم ایمان میں بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ بھی ہمیں آ جائے، یہ بھی روحانی ترقی کا حصہ ہے. اگر کلام میرے پاس بہت ہے، کلام کی سمجھ میرے پاس بہت ہے، میں بڑی اچھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس کے عوض کے اندر، اس کے مقابلے میں اگر مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، میں کسی کی طرف جاتا ہوں، میں 10:30 بجے رات وزٹ کر رہا ہوں، رات 2 بجے تک میں اتنے بیٹھا ہوں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ڈھنگ نہیں ہے. سو ہمیں اپنا ہر کام جو ہے کرینے سے کرنا آنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کو ایک طریقہ کار کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی لائف بڑی آرگنائز تھی. آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو لکھا ہے کہ اس کے سر کا کپڑا لپٹا ہوا سرانے پر پڑا تھا قبر کے اندر. یسوع کے جو سر پہ کپڑا بنا تھا وہ لپیٹ کے رکھا ہوا، یہ طے کیا ہوا پڑا ہوا. یہ ترتیب کی ضمانت ہے کہ یسوع مسیح نے کیسی زندگی گزاری ہے. یسوع چاہتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے ایک بیلنسڈ لائف ہو، ہماری روحانی زندگی بھی اچھی ہو، اور ہماری جو فیملی لائف ہے سب سے بڑی، وہ بھی ایک بڑی آرگنائز اور ایک مینجمنٹ سے بھری ہوئی لائف ہو. لوگ ہم سے زندگی گزارنا سیکھیں، یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. لوگ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ روحانی طور پر بڑی ترقی کر جاتے ہیں، لیکن انہیں زندگی گزارنا نہیں آتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کسی سے بات چیت کیسے کرنی ہے، کس بات کا اچھے طریقے سے کیسے جواب دینا ہے. اور پال کی اگر ہم لائف کو دیکھیں تو پولوس کی لائف جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی خاص ہے. پولوس کو یہ ڈھنگ آتا ہے، پولوس کو پتا ہے کہ میں نے کلیسیا پہ کس بات کا بوجھ ڈالنا ہے اور کس بات کا بوجھ نہیں ڈالنا. یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس بندے پر ہم نے کتنا بوجھ ڈالنا ہے، کس بندے کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے کس طرح کا ہونا چاہیے، کتنا بیلنس ہم نے اپنے رشتوں کے اندر رہنا ہے. جب ہم حد سے زیادہ کسی پر بوجھ ڈال دیتے ہیں ایک وقت تک تو وہ بندہ ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میرا بھائی ہے، لیکن ایک وقت کے بعد وہ سوچتا ہے یار بندہ میرے مسائل کا بھی احساس نہیں ہے. سو ہم نے مسیح میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. اور بائبل مقدس کو جب ہم اس طور سے پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں لائف کی مینجمنٹ سکھا، ہمیں فیملی مینجمنٹ سکھا، ہمیں فیملی مینج کرنا سکھا، تو یہ ساری چیزیں خدا ہمیں سکھاتا ہے. خدا حکمت ہمیں بخش دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو آرگنائز کریں. ہمیں لوگوں کو مناسب جواب دینا آ جاتا ہے، ہم طریقہ کار کو سمجھ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جب ہم یہ سوچ لیں یار اور ٹھیک ہے چلن دے، یہ گزارا ہو رہا ہے، تو پھر بات نہیں بنتی. جیسے میں نے پہلے بات کی، جب ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا اس زمین پر قیام عارضی ہے، پھر ہم بڑا سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. جیسے پولوس کہتا ہے نا کہ ایک پہلوان جو ہے ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. ایک پہلوان جس نے کشتی لڑنی ہوتی ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے اپنا اسٹیمنا کیسے بڑھانا ہے، میں نے کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی چیز نہیں کھانی. پہلوان کو پتا ہوتا ہے. ایک ایماندار کو اسی طرح سے اپنی لائف کو مینج کرنا، یہ مینجمنٹ کی بات ہے پال کی. ایک ایماندار کو اپنی لائف کو مینج کرنا آنا چاہیے، کیونکہ اس کو پتا کہ اگر میں غلط چیز کھاؤں گا، ایکسرسائز نہیں کروں گا، تو میں ویک ہو جاؤں گا، سستی آ جائے گی میری لائف کے اندر. اسی طرح سے جب ہمیں پتا کہ یار اس زمین پر ہمارا قیام عارضی ہے، تو ہم بڑا سوچ سمجھ کر چلیں گے. تو ہم نے اس بات کو ہمیشہ دیکھنا ہے کہ جسمانی موت ہر بندے پہ آنی ہے. یہ ایک ایسی سچائی کہہ لیں ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے، جس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن یسوع نے کہا تھا کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات سن کے ڈر کر ہی بیٹھ جائیں، ہم نے ڈرنا نہیں ہے. ایک وقت مقرر ہے، ہم نے اس پہ چلے جانا ہے، لیکن اس وقت سے پہلے ہم نے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو. کل کو جب ہم چلے بھی جائیں میں بھی لوگ کہے کہ یار وہ تو ہے گل میں سیکھی سی کہ زندگی کی میں گزاری رہی ہے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے. سو ہم نے موت سے ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا ہم نے اس لیے نہیں ہے کیونکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے، جن کا توکل یسوع مسیح پر ہے، وہ اس دروازے میں سے گزر کر ایک ایسی زندگی میں داخل ہو جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، یہ یسوع نے کہا تھا. ابلیس ہماری زندگی کے اندر انٹرفیئر کر سکتا ہے، ابلیس ہماری زندگی کے اندر انٹرفیئر کر سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے، ہماری راہ میں رکاوٹیں لا سکتا ہے، لیکن وہ ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری زندگی کا فیصلہ آلریڈی خدا کر چکا ہے. زبور کے اندر لکھا ہے کہ میرے دن تیری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، خدا کی کتاب میں. تو جب خدا کی کتاب میں ہماری زندگی کے دن لکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے کوئی مٹا نہیں سکتا. ہماری زندگی میں وہی ہوگا جو خدا نے لکھ دیا ہے، اور خدا نے ہماری زندگی کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھے ہیں. ہم نے ہر روز اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے خدا سے قوت مانگنی ہے، خدا سے حکمت مانگنی ہے، خدا سے فضل مانگنا ہے کہ خداوند میں اس زمین پر ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ ذرا پڑھیں گے ہم.
مکاشفہ کی کتاب 21 باب کی 8 آیت. اور بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہوگا. یہ دوسری موت ہے. دوسری موت سے مراد یہ ابدی موت ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی روحانی اور جسمانی زندگی یسوع کے بغیر گزار دی، جن کا نہ تو روحانی طور پر خدا سے کوئی تعلق تھا، زمین پر لوگ ان کو کلام سنانے آتے رہے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی، اور وہ ہم نے پڑھا کہ گھنونے بت پرست اور جادوگروں کا حصہ جو ہے آگ اور گندک کی جھیل ہے. اور یسوع نے کہا تھا کہ وہاں پہ کیڑا نہیں مرتا اور یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے. یہ ایک ابدی موت ہے. یہ ایک ایسی موت ہے جس میں آگ جلتی رہے گی، آگ کبھی نہیں بجھے گی، اور انسان بھی کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ روح کبھی نہیں مرتی. انسان کی روح وہاں پہ جائے گی، جسم تو ہمارا مٹی میں قبر میں ہم ڈال دیتے ہیں، تو نہ تو روح مرتی ہے نہ وہ آگ بجھے گی. ہم ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہ لوگ جن کا توکل یسوع پر نہیں ہے وہ اسی میں جلتے رہیں گے. یہ ابدی موت ہے اور یہ نہایت ہی تکلیف دہ موت ہے. یہ نہایت تکلیف دہ موت ہے. سو ہماری زندگی زمین پر کیسی بھی ہو، ہماری زمین پر زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن اگر ہمارا توکل مسیح پر ہے تو ہمیں اس ہمیشہ کی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس زمینی موت سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس موت سے ڈرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے اس موت سے بچانے کے لیے ہمارے لیے پہلے انتظام کر دیا ہے. یسوع کا کفارہ اس زمین ایسی برکت ہے جو خدا نے ہمارے لیے پرووائڈ کر دیا ہے کہ ہم ابدی موت سے بچ جاتے ہیں. یونگے چو نے ایک بڑی خوبصورت اس نے مثال دی تھی. اس نے یہ مثال دی کہ 3 لوگ جو تھے جنگل کے اندر تھے، وہ دوست تھے، اور انہیں پتا چلا کہ بھی جنگل کے اندر آگ لگ گئی ہے. تو جنگل کے اندر جب آگ لگتی ہے تو وہ تیزی سے پھیلتی ہے. تھوڑے مہینے پہلے آسٹریلیا کے اندر آگ لگی تھی اور میں نے پڑھا کہ 43 کروڑ جانور جو تھے اس آگ کے اندر مر گئے تھے اور بہت نقصان ہوا تھا، کیونکہ جنگل کے اندر درخت ہی ہیں، آگ جو درخت کو پکڑتی ہے، ہر طرح کا نقصان اس میں ہوا تھا. تو آسٹریلیا کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ جہازوں کے اندر سے پانی پھینکا اوپر سے، اور انہوں نے پھر بارش کی دعا کی، پھر بارش کے بعد وہ آگ بجھی تھی. سو جنگل کے اندر آگ لگ گئی ہے. اب ان تینوں نے جنگل میں سے اس آگ سے ڈر کر بچنا ہے. ان میں سے جو ایک تھا وہ بڑا تیز بھاگتا تھا، اس کو یہ تھا کہ میں بھاگوں گا تو میں آگ سے بچ جاؤں گا، اور اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا. دوسرا جو تھا وہ درخت پر چڑھنے کا ماہر تھا، وہ تیزی سے درخت پہ چڑھ گیا لیکن آگ تو لکڑی کو ہی پکڑتی ہے. اب تیسرا جو تھا وہ بھاگ تو سکتا تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ میں اتنی دور آگ سے بھاگ کر جا نہیں سکتا، میں جہاں بھی چلا جاؤں جتنے ایریے کے اندر درخت ہیں یہ آگ میرا پیچھا کرے گی. وہ خیر جس جگہ پر تھا وہاں پہ صرف گھاس تھی. اس نے کیا کیا، اپنی جیب سے ماچس نکال کر اپنے ارد گرد کی زمین کو جلا لیا. جس جگہ پر وہ کھڑا تھا اس گھاس کو بھی جلا لیا. وہ ساری جگہ جل گئی. جتنی دیر میں آگ وہاں پہ آئی وہ جگہ پہلے ہی جل چکی تھی. جلی ہوئی جگہ پہ آگ نہیں لگتی. وہ بندہ بچ گیا. یسوع نے کیا کیا ہے، اس موت کو جو ہمارے لیے تھی، ہم یسوع مسیح نے اس موت کو ہمارے لیے برداشت کیا. ہم اب روحانی طور پر اس جلی ہوئی جگہ پر کھڑے ہیں جو آلریڈی برداشت کی جا چکی ہے، جو یسوع نے برداشت کر لیا. اب ہم پہ اس ابدی موت کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دیا، یسوع نے ہمارے لیے جان دی ہوئی ہے. ابدی موت کا ہم پر اختیار نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، جو یسوع کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتے، جو یسوع کو مانتے نہیں ہیں، انہیں اس موت سے ڈرنے کی ضرورت ہے. انہیں اس موت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت ایک خطرناک حالت ہے. ہم بیماری آ جائے تو ہم سوچتے ہیں یار چلو، کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب دعا کریں ان کے لیے کہ ان کی خلاصی ہو جائے، کہتے ہیں لوگ اکثر، کیونکہ جی ان کا دکھ بہت زیادہ ہے. لوگوں کو بیڈ پہ لیٹے لیٹے زخم ہو جاتے ہیں، بیماری بھی ہے، زخم بھی ہے، دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی، ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. پھر لوگ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی صاحب علی دعا کرو کہ پردہ پہ آ جائے، کیونکہ پتہ دکھ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں تو پتہ کہ یہاں سے پردہ پڑ جائے گا، لیکن پردہ پڑنے کے بعد جہاں پہ وہ لوگ جائیں گے وہاں پہ پردہ نہیں پڑے گا، وہاں پہ پردے ہٹیں گے، ہر چیز بے پردہ کر دی جائے گی، وہاں پہ حساب کیا جائے گا. سو اس زمین پر رہتے ہوئے ہم نے اس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس زمینی سفر کو ختم کرنے کے بعد کہاں پہ جائیں گے، ہماری زندگی کا اینڈ کیا ہوگا. یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. سو یسوع نے تو ہمارے لیے ایک جگہ تیار کر لی ہے. اور دوسری جگہ یسوع نے کہا تھا کہ جو ہے بنائے عالم سے پیشتری ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہمیشہ کی آگ جو ہے یہ انسان کے لیے نہیں تھی، یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی. لیکن جو لوگ اس زمین پر بھی ابلیس کی اور اس کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اس کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی جائیں گے. لیکن خدا نے ہمیں زندگی کے لیے پیدا کیا تھا. میں نے جیسے پہلے کہا
کہ موت خدا کے پلان کا حصہ نہیں تھی. خدا کا پلان زندگی کا پلان تھا. خدا نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے پیدا کیا تھا. خدا نے اس پلان کو یسوع کے وسیلہ سے پھر سے ظاہر کر دیا کہ میرا پلان زندگی کا پلان ہے. جو یسوع پر ایمان لائے گا وہ ایک ایسی زندگی کے اندر جائے گا جو زندگی ختم نہیں ہوگی, جس کے اندر خوشی ہوگی, جس کے اندر جلال ہوگا, جس کے اندر نہ دکھ ہوگا نہ ماتم ہوگا. اور ہم فردوس کے اندر جائیں گے. وہ لوگ جو ایماندار ہیں فردوس کے اندر جائیں گے. اور ہم اپنے خیالات کے اندر ہمیشہ ایک زندگی کا تصور کرتے ہیں جس میں کوئی دکھ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیل لائف ہے. ایکچولی یہ آئیڈیل لائف کا جو تصور ہے یہ خدا نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے. یہ اس فردوس کا تصور ہے جو خدا نے یسوع کے وسیلہ سے کھول دیا, جس کے اندر خدا یسوع کے وسیلہ سے دنیا کو لے کر جائے گا. وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ابدیت کو انسان کے دل میں جاگزیر کیا ہے. یہ خیالات جو ہیں, جو آئیڈیل لائف ہے, ایکچولی یہ زمین پر کوئی لائف نہیں ہے. انسان زمین پر ایک آئیڈیل لائف ڈھونڈ رہا ہے جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو. لوگ اگر باہر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کینیڈا چلے جائیں گے, ہم امریکہ چلے جائیں گے, ہم یو کے چلے جائیں گے, یورپ میں چلے جائیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. سنگاپور میں چلے جائیں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. آسٹریلیا چلے جائیں گے, نیوزی لینڈ چلے جائیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی. ایک آئیڈیل لائف کا تصور ہے. ایک اچھی جاب ہوگی, ہماری ضرورتیں وقت پہ پوری ہوں گی, ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جائیں گے تو ہمیں ڈر نہیں ہوگا کوئی بندہ ہمیں گن پوائنٹ پہ پیسے چھین لے گا. بیماریوں کا اچھا علاج ہے وہاں پہ. ایک آئیڈیل لائف ہے. ہمارے ذہن کے اندر ایک زندگی کا تصور ہے. ایکچولی یہ لائف جو ہے, ایک آئیڈیل لائف کا جو تصور ہے, یہ خدا کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر ڈالا گیا ہے. جیسے میں نے وائل کی کتاب کا ریفرنس دیا کہ اس نے ابدیت کو ہمارے دل کے اندر جاگزیر کیا ہے. یہ خدا نے ہر انسان کے دل کے اندر ڈالا ہوا ہے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے, اس آئیڈیل لائف کو پانے کے لیے زمین پر کوشش کر رہا ہے, زمین کے ملکوں کے چکر لگا رہا ہے کہ بھئی شاید کہیں پہ مجھے وہ آئیڈیل لائف نکل جائے. لیکن کرونا نے دنیا کا یہ بھرم بھی توڑ دیا, یہ بھرم توڑ دیا کہ بھئی کینیڈا کے اندر یا امریکہ کے اندر بڑی اچھی لائف ہے, یا یو کے میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, سب جگہ پہ کرونا نے تیزی سے حملہ کیا ہے. اور ان لوگوں کے اندر, امریکہ کے اندر سب سے زیادہ کرونا سے نقصان ہوا ہے, سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو بات یہ لوگوں کا یہ بھرم ٹوٹ گیا ہے. اور اس کے اندر بھی خدا کا فضل ہے. فضل یہ ہے کہ خدا نے اس کے وسیلہ سے بھی دنیا کو دکھا دیا کہ بھی تم جس لائف کا تصور کر رہے ہو وہ صرف یسوع ہی تمہیں دے سکتا ہے, وہ یسوع ہی دے سکتا ہے. یہ دوسری موت ہے. دوسری موت سے مراد یہ ابدی موت ہے. سو ہمارے اندر جو آئیڈیل لائف کا تصور ہے وہ اصل میں خدا کی بادشاہی کے اندر ہے, وہ فردوس کے اندر ہے. پادری اسکیل صاحب کا یہ گیت ہے کہ ماتم وہاں نہ ہوں گے, موت بھی وہاں نہ ہوگی, زندگی وہاں پہ ہوگی, زندگی کا راج ہوگا. کہ ہم ایک ایسی زندگی میں چلے جائیں گے جس کا آخر نہیں ہوگا, اور خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں ہوگا. خدا خود ہمارے سامنے ہوگا. آج دنیا کے پاس خوشی بھی نہیں ہے. دنیا اسی لیے آئیڈیل لائف کی تلاش کر رہی ہے کیونکہ دنیا کے پاس خوشی نہیں ہے. دنیا کے اندر بے چینی بھری ہوئی ہے. لوگ اصل میں اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے آئیڈیل لائف کی تلاش کر رہے ہیں. اپنے اندر کے اطمینان کو تلاش کرنے کے لیے وہ ملکوں کے چکر لگا رہے ہیں, نوکریاں بدلتے ہیں, میرے باس نہ نہیں باندھی. اس زمین پہ جو ہے ہمیں آئیڈیل لائف نہیں ملنے والی. خدا اپنے فضل اور اپنی قوت سے ہمیں زمین پر رکھتا ہے, اپنے زور سے یہاں پر رکھتا ہے. پورے اطمینان زندگی کا تصور ہمارے دل کے اندر ہے, وہ زندگی خدا کی بادشاہی کے اندر موجود ہے, وہ زمین پہ نہیں. تو اطمینان جو ہے اسی زندگی کے اندر ہے, اطمینان وہاں پہ ہے. اور زمین پر ہم جس اطمینان کا تجربہ کرتے ہیں اصل میں یہ اس اطمینان کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے, اس خوشی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. اور بھائی بخت سنگھ ہے نا, وہ سکھ سے کنورٹ ہوا تھا کرسچن میں. کہتا جب میں پہلی دفعہ چرچ میں گیا نا, کہہ رہا میری ماں ایک مذہبی عورت تھی, میں گردواروں کے اندر گیا تھا, میں اور بہت ساری مذہبی جگہوں پر گیا تھا, لیکن مجھے زندگی کے اندر پیسہ میرے پاس تھا, وہ یو کے اندر تھا, لیکن اس کے زندگی کے اندر اطمینان کا تجربہ نہیں ہوا تھا. کہہ رہا لیکن جس دن میں چرچ کے اندر گیا, میں نے گھٹنے ٹیکے, اور وہ گیا بھی دوستوں کے ساتھ تھا. کہہ رہا کہ میں سکھ تھا, میں نے پگڑی باندھی ہوئی, داڑھی رکھی تھی. کہہ رہا لیکن میں یہ شو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے عبادت کا پتہ نہیں ہے, حالانکہ پتہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا. پہلی دفعہ چرچ گیا, سکھ تھا. کہہ رہا وہ جیسے گھٹنے ٹیکتے تھے میں بھی گھٹنے ٹیک لیتا تھا, ہاتھ جوڑتے تھے میں بھی ہاتھ باندھ لیتا تھا, جوڑ لیتا تھا. میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں سکھ ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. کہہ رہا لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے یسوع کا نام لیا, مجھے ایک ایسی خوشی کا تجربہ ہوا ہے جو جلال سے بھری ہوئی اور بیان سے باہر تھی. یہ اصل میں جو تجربہ تھا یہ آسمانی خوشی کا تجربہ تھا. یہ اس خوشی کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو خدا نے اس کو زمین پر دکھائی تھی. اور اس کے بعد سے اس جو یسوع مجھے خوشی دے سکتا ہے, میں اب اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی گزاروں, کیونکہ اس نے اس خوشی کا تجربہ کر لیا تھا. ہم نے مسیح میں چلتے ہوئے ہمیں اس خوشی کا تجربہ خدا دے سکتا ہے زمین پر, جو آسمانی خوشی.
اور آپ تصور کریں کہ جو چھوٹی سی خوشی کا تجربہ میں خدا کی حضوری کے اندر مل جاتا ہے، تو جب ہم اس لائف کے اندر چلے جائیں گے تو وہ خوشی کس قدر بڑی ہوگی۔ پولوس نے بڑے دکھ سہے ہیں یسوع کے لیے، اس کو سنسار کیا گیا، وہ طوفانوں کے اندر رہا ہے، بیڑی جہازوں کے اندر طوفان آ گیا، خطروں کے اندر رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑے رہے ہیں، لیکن پولوس کہتا ہے کہ اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں ہے کہ اس جلال کا مقابلہ کر سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ جو جلال ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، اس زمینی دکھوں کی عام لفظوں میں کہہ لیں کہ اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں۔ وہ جلال بہت بڑا ہے، وہ خوشی بہت زیادہ ہے، وہ تسلی، وہ اطمینان بہت زیادہ ہے، زمین پر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکے، نہ ہی زمین پر کسی زبان کے اندر اتنے لفظ ہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکے۔ یہ وہ لائف ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور زمین پر دکھ اس لیے کیونکہ زمین پر گناہ ہے، زمین پر انسان نے خدا کا حکم توڑا ہوا، اس لیے زمین پر دکھ ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس زمین سے نکلیں گے، ہم اپنے بدن سے نکلیں گے، سب سے زیادہ جو ہمارے لیے تسلی کی بات ہوگی کہ جو گناہ آلودہ بدن ہوگا اس سے ہم آزاد ہو چکے ہوں گے۔ ایماندار جو ہے، جس کا توکل یسوع کے اوپر ہے، وہ ایک ایسی لائف میں جا چکا ہوگا جس میں خوشی ہوگی جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس آخری ابدی موت کا اختیار جو ہے ایمانداروں پہ نہیں ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا نے ہمیں یہ لائف بخشی ہے جو ایک ابدی زندگی ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔